فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. اصحاب الفضیلہ، العلماء الاجلہ والشیوخ الافاضل اور اخوتی و احبتی الاکارم الاعزاء، حاضرین کرام، بہت ہی خوشی اور مسرت کے لمحات ہیں کہ ہم ایک عظیم علمی اور تربیتی دانشگاہ کے اندر جمع ہیں اور ایک ایسی کتاب پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جو بہت ہی مبارک کتاب ہے اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت نے دین کا فہم و شعور عطا فرمایا ہے۔ علم کی مجلسیں، ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں جن میں قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کا تدارس ہوتا ہے، احادیث کا ذکر ہوتا ہے، ان کی تفہیم اور ان کی توضیح ہوتی ہے۔ اسی طرح دینی مسائل جو ان آیات اور احادیث سے مفہوم اور ماخوذ ہوتے ہیں، ان کی نشاندہی اور ان کی وضاحت ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ مجلسیں، علم و ذکر کی مجلسیں بہت ہی پرعظمت مجلسیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے جلیل القدر فرشتے انہی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جہاں کہیں ایسی مجلس انہیں ملتی ہے، ذکر اور علم کی مجلس، تو وہ اسے گھیر لیتے ہیں، اپنے جلوں میں لے لیتے ہیں، اور پھر وہ دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، ہلوم آؤ، یہ تمہارا مقصود تمہیں مل گیا، اور پھر اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں کہ وہ پرے بناتے ہوئے ایک پرے کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجلسوں کے بارے میں فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، یہ جنت کے گلشن ہوتے ہیں، یہ جنت کے گلستان ہیں، جب ان میں تمہارا آنا ہو، یہاں سے تمہارا گزر ہو، تو اپنا دامن بھر لیا کرو، اپنا دامن بھر لیا کرو، فرتعوا، اپنے حصے کے وہاں سے حاصل کر لیا کرو۔ تو کون سی ہے یہ جنت کے گلشن اور جنت کے گلستان؟ مجالس الذکر، ذکر جو ہے یہ اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ کو یاد کر کے اللہ رب العزت کی طرف سے جو یاد دہانی نازل کی گئی ہے قرآن مجید، اور اس کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور آپ کی سنن مطہرہ، یہ سب ذکر میں شامل ہے، یہ سب ذکر میں شامل ہے، ان کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اگر مشکل پیش آ رہی ہے تو ادھر بیٹھا بھی جا سکتا ہے، یہاں بھی بیٹھا جا سکتا ہے، یہاں بیٹھ جائیں، ادھر آ کے بیٹھ جائیں ساتھی، اگر جگہ وہاں جگہ نہیں ہے تو یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ان مجلسوں کے اندر انسان کا آنا یہ انسان کی سعادت کی بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات یہی ہیں جو اللہ کی یاد میں گزر جائیں، یا اللہ کو یاد دلانے والی مجلسوں میں گزر جائیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو،
اور اللہ کے دین کا تذکرہ ہو رہا ہو، یہ سب سے بہتر اوقات ہیں جو انسان کی زندگی کے ہوتے ہیں کہ انسان نے انہیں بہت کارآمد اور بڑا قیمتی اور بہت نفع بخش بنا لیا۔ باقی تو حقیقت یہ ہے کہ زندگی ایسے ہی بیکار گزرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو کارآمد بنائے۔ یہ کتاب جو الاصول الثلاثہ کے نام سے ہمارے سامنے ہے، یہ 12ویں صدی کے ایک بڑے ہی جلیل القدر عالم شیخ محمد بن عبد الوہاب ابن سلیمان ابن علی التمیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف ہے۔ حضرت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ 15ویں صدی کے اندر بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان سے دین کی تجدید کا کام لیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل قرن من یجدد لها امر دینها۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر ایک زمانے کے گزرنے کے بعد جب دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو دین کی تجدید کریں گے، یعنی جو دین کے نقوش مدھم ہو گئے انہیں اجاگر کریں گے، اور جو لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے، ان کی بے خبری کی وجہ سے، ان کی عدم توجہ کی وجہ سے مٹ گئے، لوگوں نے فراموش کر دیے، انہیں زندہ کر دیں گے، انہیں اجاگر کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے علماء، ایسے اہل خیر، حکام اور اہل علم اللہ رب العزت پیدا کرتا رہے گا، اور یہ دین مٹنے نہیں پائے گا، یہ دین مٹنے نہیں پائے گا۔ یہ دین جب بھی کبھی کسی پہلو کے اندر کمزوری آئے گی تو اللہ رب العزت ایسے علماء کھڑا فرما دیتے ہیں، کھڑے فرما دیتے ہیں جو ان کمزوری والے پہلوؤں کی نشاندہی کر کے، ان کی پہلوؤں کی نشاندہی کر کے انہیں مضبوط کر دیتے ہیں، انہیں توانا کر دیتے ہیں، انہیں اجاگر کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی دین میں نئی چیز آ جائے گی، اور دین کی تجدید کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ کو دین کو بدل ڈالیں۔ دین کو بدلنا نہیں ہے، یہ دین کو اس کی اصلی حالت کے اندر قائم رکھنا ہے جس حالت میں اللہ نے اسے اتارا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لیا اور صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ کرام نے اس کو اسی طرح، اسی روح کے ساتھ، اسی رنگ کے ساتھ، انہی کیفیات اور انہی جزیات اور تفصیلات کے ساتھ اگلی نسل کی طرف، تابعین کی طرف منتقل کر دیا، اور یہ اسی طرح آگے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں رہتی، کچھ چیزیں مدھم ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں بٹ جاتی ہیں لوگوں کے تغافل کی وجہ سے، ادھر سے غفلت لوگ برتتے ہیں، تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگ کھڑے کر دیتا ہے، اور یہ علماء ہی ہوتے ہیں، یہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو معتبر قرار دیا، اور ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، شیخ سلیم الہلالی حافظہ اللہ شیخ البانی کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے اس موضوع پر ایک مختصر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، جز لکھا ہے، جو حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اس علم کو یعنی علم دین کو ہر بعد میں آنے والوں میں سے، یعنی جو نئی نسل آنے والی ہے اس نئی نسل میں سے، عدوله جو لوگ عدل ہوں گے، جو لوگ سکہ ہوں گے، جو لوگ معتبر ہوں گے، جو اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ہوں گے، یہ لوگ اس دین کے علم کو حاصل کریں گے۔ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اللہ اکبر، یہ اہل علم کی تعدیل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ۔ اور دوسری تعدیل جو اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن مجید میں، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی ذکر فرمائی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ تو اللہ نے اپنی گواہی کے لیے جو فعل استعمال کیا، اور لفظ الجلالہ وہ فاعل ہے، اللہ گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ کی گواہی کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کی گواہی ذکر کی، اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اللہ نے اہل علم کی گواہی ذکر کی۔ یہ بہت بڑا مقام ہے اہل علم کا
کہ اللہ رب العزت نے جو فعل اپنے لیے استعمال فرمایا اسی میں اللہ رب العزت نے اہل علم کو بھی شامل فرما دیا کہ وہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے دین کی گواہی علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ یہ اہل علم کا کام ہے، اور ان کا یہی کام ہے کہ یہ دین کو اس کی اصلیت کے اندر زندہ رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، اور اس کو مٹنے نہیں دیتے، اس کو بدلنے کی جو کوشش کی جاتی ہے اس کے سامنے سد سکندری بن جاتے ہیں، اس کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں کہ تم ہمارے ہوتے ہوئے تم اس دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین، جو انتہا پسند لوگ اپنے جذبات میں آ کر دین کے مسائل کو جو ان کی حیثیت اور جو ان کی سطح ہے وہاں سے ہٹا کر ان کو یا تو بہت اونچا لے جاتے ہیں یا بہت نیچے لے جاتے ہیں۔ غلو دونوں طرح کا ہوتا ہے، اس طرح بھی کہ کسی چیز کو بڑھا کر اس کی حد سے بہت اونچا لے جایا جائے، جو چیز فرض نہیں ہے اسے عین دین بنا دیا جائے، یا جو چیز ایک مستحب کے درجے میں ہے اسے رکن رکین بنا دیا جائے۔ یہ جو اس طرح کا غلو کرنے والے ہیں تحریف الغالین، ان کا جو غلو ہے اور ان کی جو حد سے تجاوز ہے یہ اس کی نفی کرتے ہیں، چھانٹ چھانٹ کے ان چیزوں کو الگ کرتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے یا اس کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض چیزوں کے اندر وہ افراط کر کے یعنی وہ دین میں سے نہیں ہے لیکن ان کو اتنا زیادہ بڑھا کر دین بنا دیتے ہیں، یہ بھی تحریف ہے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، یہ تحریف دونوں طرح کی ہے کہ جو دین کے اندر چیز ہے اس کی حیثیت بدل دی جائے، یا جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو انتہا درجے کے اندر بڑھا کر دین کے اندر شامل کر دیا جائے۔ تعریف الغالین وانتحال المبتلین، اور باطل پرست جو ہیں، غلط افکار اور نظریات کے حامل، غلط راہوں پہ چلنے والے، جو چیزیں اپنی طرف سے دین میں گھسیٹتے ہیں، بدعات جاری کرتے ہیں، محدثات جاری کرتے ہیں۔ وتاویل الجاہلین، اور جو اصل دین کی حقیقت اور اصل علم ہے اس سے جاہل ہوتے ہیں۔ علم جو ہے جیسے ابھی بات آتی ہے انشاءاللہ العزیز، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اسی طرح جاننا جیسا کہ حقیقت نفس الامری میں وہ ہے، جیسے وہ چیز ہے اس کو اس طرح جاننا، یہ علم ہے۔ اور آپ نے اس کو غلط سمجھا یا آپ کو غلط بتایا گیا تو وہ علم نہیں ہے، وہ جہل ہے۔ اور جو آپ کو غلط بتایا گیا یا آپ نے غلط سمجھ لیا، آپ اس کو علم قرار دے کر اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ جہل مرکب ہوتا ہے۔ اور یہ جہل بسیط بھی بہت زیادہ ہے، لوگوں کو دین کا پتہ نہیں، اور دین کے معاملے میں جہل مرکب بھی بہت زیادہ ہے کہ لوگوں نے ایسی چیزوں کو دین سمجھا ہوا ہے جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، ان کو دین بنا کر لوگوں کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ تو تعویل الجاہلین، یہ جو جاہل لوگ دین کے اندر تعویلیں کرتے ہیں، جو صحیح چیزیں ہیں ان کو بدل کے رکھ دیتے ہیں اور اپنی طرف سے نئی چیزوں کو جو دین کے اندر شامل کر کے ان کو دین بنا دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کی نفی کرتے ہیں۔ اور یہ کام اللہ رب العزت مجددین سے لیتا ہے، اور ان مجددین کی صف کے اندر، اس سلسلہ ذہبیہ کے اندر، اس روشن سلسلے کے اندر اور اس تابندہ سلسلے کے اندر ایک بڑا نام ہے اور بڑا مبارک نام ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں آپ سب حضرات سے یہ التماس کرتا ہوں کہ ان کی زندگی پر علامہ مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اردو میں لکھی گئی ہے، عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن اردو کی کتاب کا اپنا ہی مزہ ہے، اور آپ کی تو زبان اردو ہے۔ ایک مظلوم اور بدنام مسلم، ایک مظلوم اور بدنام مسلم، اس شخص نے دین کی بڑی خدمت کی، لیکن ان کو اتنا بدنام کیا گیا اور اتنی ان کے متعلق اس طرح کی منفی پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کو ایک گالی بنا دیا گیا، اور ان کے نام کی طرف نسبت کر کے، حالانکہ ان کا نام محمد ہے، اور ان کے والد کا نام عبد الوہاب ہے، اور بندہ ان کا نام تو محمد تھا اور والد کا نام عبد تھا، تو اللہ رب العزت کا جو نام ہے الوہاب، اس نام کی طرف نسبت کر کے لوگوں نے ایک گالی بنا دی، وہابی کہہ کر لوگ بدنام کرتے ہیں۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب 1115 کے اندر پیدا ہوئے، یعنی 12ویں صدی کے دوسرے عشرے میں پیدا ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو لمبی زندگی دی، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑی توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اور اسلامی علوم کے اندر بہت گہری بصیرت حاصل کی،
اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایسی توفیق عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے یہ جو جواہر، یہ لولو لالا اور یہ ہیرے اور موتی جو انہوں نے قرآن اور حدیث سے اکٹھے کیے، ان کو چھوٹے چھوٹے کتابچوں میں اور چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ایسے پرو دیا اور ایسے سجا دیا. اللہ اکبر. سچی بات یہ ہے کہ جب کتابیں ہم یہ پڑھتے ہیں جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیخ نے سمندروں کو نچوڑ کر کوزے میں بند کر دیا. بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے معارف اور بڑے بڑے دین کے حقائق اور دین کے جو بڑی اساسی اور بڑی بنیادی چیزیں ہیں، ان کو اس طرح الفاظ کے اندر سمو کر انہوں نے آسان بنا کے پیش کر دیا ہے. انہی کتابوں میں سے ان کی یہ کتاب ہے، کتاب الاصول الثلاثہ. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نجد کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور اللہ رب العزت نے یہ اپنی خاص توفیق کے ساتھ ان کو اچھے ساتھی میں نصیب کر دیے. شاگرد بھی، ان کی اولاد بھی علماء دین تھے، اور ان کو اللہ رب العزت نے ایسے رفقا بھی نصیب کر دیے جنہوں نے ان کی دعوت کا ساتھ دیا. اور یہ دو ہی اولی الامر ہیں. اولی الامر دو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایک اولی الامر وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دین کا علم دیا ہے، یہ ہیں اولی الامر. لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یہ اولی الامر کون ہیں؟ اہل علم. اہل علم نے جو اللہ کا علم اتارا ہوا ہے اس کو پہنچانا ہے، اور جو اولی الامر ہیں جن کو اللہ سلطنت اور اقتدار دیتا ہے، جنہیں اللہ رب العزت قوت اور حکومت دیتا ہے، ان کا کام ہے کہ پھر وہ اس کی تنفیذ کریں، پھر وہ اس کے مطابق معاشرے کی تشکیل کریں. تو اللہ رب العزت نے ان کو علم دیا تھا. یہ اولی الامر علماء کی جماعت میں سے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو محمد بن سعود اور ان کے خاندان کے لوگ دے دیے جو حاکم تھے، اور انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور اللہ رب العزت نے اس دعوت کو بہت ہی ترقی اور فروغ عطا فرمایا. اور غیر مسلم لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ عرب کا معاشرہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی اور آپ نے اس کی تطہیر کی تھی، اس معاشرے کے اندر وہ پرانی جاہلیت زندہ ہو گئی تھی، جس جاہلیت کو مٹانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، لوگوں کی جہالت کی وجہ سے، لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو توفیق عطا فرمائی. انہوں نے دعوت دی، اور ان کا یہی طریقہ تھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے رسالے لکھتے تھے، یہ علماء کو بھی پڑھاتے تھے اور عوام کو بھی پڑھاتے تھے. یہ عوام کو بھی پڑھاتے تھے، اور اس سے ان کا دینی شعور اتنا اونچا ہوتا تھا کہ جو عوام ہوتے تھے وہ علماء سے کم نہیں ہوتے تھے. قرآن کی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اس سے نکلنے والی بات، اور اس طرح کا ان کا رسوخ ہوتا تھا کہ کوئی جو ہے ان کو ڈگمگانے والا اور کوئی ان کو جو ہے کسی جگہ پہ آ کے بہکانے والا یا پھسلانے والا پھسلا نہیں سکتا تھا، بہکا نہیں سکتا تھا. اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. آپ کیا میرے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ جو پیش کر رہے ہیں اس کی سند پیش کریں، قرآن اور حدیث. ابھی آپ دیکھیں گے اس کتاب کے اندر قرآن اور حدیث ہے، اور یہی دین ہے، یہی دین ہے. تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو ہے بڑی عظیم کتاب ہے، الاصول الثلاثہ. 3 بنیادی اور اساسی اصول دین کے. ہم اصول جمع کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ہماری زبان میں یہ اصول جو ہے یہ اصولی بات ہے. یعنی ویسے تو عربی میں اصل مفرد ہوتا ہے اور اصول اس کی جمع ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو مفرد کے طور پر بھی استعمال کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اصول کی بات ہے، یعنی اصل یہ ہے، یعنی اصل یہ ہے. تو یہاں یہ جمع کے معنی میں ہے 3 بنیادی چیزیں، دین کی 3 بنیادی چیزیں جن کی معرفت اور جن کے بارے میں صحیح علم و آگہی یہ انسان کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر انسان کا صحیح دینی تصور نکھرتا نہیں ہے، اور انسان کو صحیح دین کا شعور اور فہم حاصل نہیں ہوتا. اور یہ بات یہاں ذہن میں رہنی چاہیے کہ دین کا صحیح فہم اور شعور یہی انسان کا اصل شرف ہے. انسان کا اصل شرف کیا ہے؟ دین کو سمجھنا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کو اللہ رب العزت خیر سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، وہ خیر جس سے دنیا بھی خیر بن جائے، جس سے قبر کی زندگی بھی خیر بن جائے، جس سے حشر کی زندگی بھی خیر بن جائے،
اور جس سے اللہ اکبر جنت کی خیر بھی انسان اس سے مالا مال ہو جائے، وہ خیر جو ہے اللہ رب العزت جس کو اس سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت اس کو وزارت دے دیتے ہیں، اس کو نیشنل اسمبلی کی رکنیت دے دیتے ہیں، اس کو سینیٹر کی رکنیت دے دیتے ہیں، یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ کوئی ایسی چیز ذکر فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی چیز ایسی ذکر نہیں فرمائی۔ فرمایا یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کا فہم عطا کرتے ہیں، دین کی فقہ سے نوازتے ہیں۔ تو آپ لوگ دین کی فقہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ العزیز مبارک ہو کہ آپ خیر سمیٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اس خیر سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الاصول الثلاثہ، عربی متن ہمارے سامنے ہے، تو انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے ایسے ہی جیسے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور قرآن مجید میں سب سے پہلی آیت جو ہے وہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت، پہلی آیت سورۃ الفاتحہ کی۔ اور ہماری جو قرأت ہے، جس قرأت کے ساتھ ہم قرآن پڑھتے ہیں، امام حفص جو عاصم بن نجود سے روایت کرتے ہیں، اس کے مطابق یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، 1 نمبر آیت ہے، اس لیے مصحف المدینہ میں اس کو 1 نمبر دیا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے اس مصحف کے اندر، تو انہوں نے اسی سے ہی اس کی ابتدا کی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ وہ جب کوئی مکتوب ارسال فرماتے کسی بادشاہ کی طرف یا کسی علاقے کے سربراہ کی طرف، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت بھی ہے، اور ایک روایت بھی اس سلسلے میں منقول ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کو معتبر قرار دیا ہے، لیکن محقق علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کی اسانید جو ہے وہ اتنے درجے کی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت سے اس کی تقویت ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید کا جو اتباع ہے وہ اس کے لیے بڑی دلیل ہے کہ قرآن مجید کی ویسے تو ابتدا اقرأ بسم ربک سے ہوتی تھی، اقرأ بسم ربک سے ہوئی تھی ابتدا، لیکن جو ہمارے پاس قرآن ہے، جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لکھی۔ اور یہ جو ادب ہے اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ ہم یہ دعا پڑھ کے پھر قرآن مجید شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا اس سے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بہت ہی رحمان بے حد مہربان ہے، مہربانی اور رحمت اس کی ذاتی صفت ہے کہ وہ رحمت ہی رحمت ہے، اور اتنا رحمت کرنے والا ہے کہ اس کی ذات ہے ہی رحمت۔ اور الرحیم یہ اس کا فعل ہے کہ اس کی رحمت تسلسل کے ساتھ پوری مخلوق کو حاصل ہو رہی ہے، پوری مخلوق اس کی رحمت سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصنف یا اؤلف یا اکتب، یہ بسم اللہ پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اور جو فعل جس کے یہ متعلق ہوتا ہے وہ متعلق جو ہے جس کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے نام سے ابتدا ہو، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اور اللہ کا نام لے کر مدد حاصل کرتے ہوئے میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل۔ عزیز گرامی، اعلم جانیے، یعنی ہوش میں آ جاؤ، متنبہ ہو جاؤ اور پوری طرح چوکس ہو جاؤ۔ علم کی مجلس میں انسان جب آئے تو انسان کو سست اور غافل نہیں ہونا چاہیے، بڑے پوری طرح تیار ہونا چاہیے، پوری طرح متنبہ ہونا چاہیے، اور علم کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ اپنے اندر شوق اور لگن اور اقبال اور رغبت پیدا کرنی چاہیے، چونکہ یہ علم بڑا قیمتی علم ہے۔ یہ اللہ ان کو دیتا ہے جن کو نوازتا ہے، جن کو چنتا ہے، اور جو بے توجہی کرنے والا اور بے قدری کرنے والا ہو اس کو اللہ رب العزت محروم رکھتے ہیں۔ یہ تو طالب کو ملتا ہے، طالب بھی وہ جو سچا طالب ہو اس کو ملتا ہے، اور راغب ہو، اور اس کے لیے اس کے اندر طلب پائی جاتی ہو اور سچی رغبت پائی جاتی ہو۔ اعلم رحمک اللہ، اور یہ دعا دی، اور بزرگوں کی دعا یہ بڑی برکت والی دعا ہوتی ہے۔ اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت سے ہی زندگی ملتی ہے، اللہ کی رحمت سے ہی زندگی کے سارے وسائل ملتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہی سارے زندگی کے امور اور معاملات میسر اور پورے ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں
اور پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ رحمک اللہ انہ یجب علینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم پر یہ لازم اور واجب ہے کہ تعلم اربع مسائل، 4 مسائل ہیں، ان کو اچھی طرح سیکھنا، جاننا، سمجھنا یہ ہم پر لازم ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ مسئلۃ ان کی جمع مسائل ہے۔ مسئلہ ویسے تو سوال کو کہا جاتا ہے، المسئلۃ الاولیٰ پہلا سوال اور اس کا جواب، اور عام طور پر ہماری علمی کتابوں کے اندر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ جو ہے اس کا ذکر کر کے اصل میں جواب ذکر کیا جاتا ہے، اس جواب سے بھی وہ سوال سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سوال کیا ہے جس کا یہ جواب آ رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ سوال قائم بھی کر لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور پھر آگے اس کی تفصیلی جواب آ جاتا ہے۔ اور یہاں جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ مسئلہ یعنی وہ چیز جس کے بارے میں پوچھنا بھی چاہیے اور جس کے بارے میں جاننا بھی چاہیے، اور اس کے بارے میں انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کا میدان کیا ہے، اس کے بارے میں انسان کی جانکاری ہونی چاہیے اور اس کو علم و آگہی ہونی چاہیے۔ تو یہ 4 مسائل ہیں، یہ انسان کے علم میں ہونے چاہیے، ان کے بارے میں انسان کو پوچھنا چاہیے اور جاننا چاہیے اور ان کے متعلق بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مسئلہ کیے بھائی، کیا بات ہے، جو اہم چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ بڑے اہم امور ہیں جن کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں جاننا چاہیے۔ المسئلۃ الاولیٰ، سب سے اہم مسئلہ اور سب سے اہم چیز اور سب سے اہم عمل جو ہے وہ یہ ہے العلم، کہ انسان کو صحیح علم ہو۔ العلم، علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور جاننا کیسے کہ جیسا کوئی چیز حقیقت واقعہ میں، حقیقت نفس الامری میں جیسی ہے، جو اس کی حیثیت ہے، جو اس کی کیفیت ہے، اس کو اسی طرح جاننا، یہ علم ہوتا ہے۔ اور جب العلم کہا جاتا ہے تو اس کے اندر وسعت اور عظمت آ جاتی ہے، اس کے اندر وسعت اور عظمت آ جاتی ہے کہ یہ العلم یعنی وہ علم جو بہت اونچا علم ہے اور بہت اعلیٰ اور عرفہ علم ہے، کیونکہ علم کسی چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس چیز کا انسان، جس چیز کی آگہی اور جس چیز کی انسان جو ہے معرفت رکھتا ہے، اس کی نسبت سے اس علم کی حیثیت، اس کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے۔ تو اگر پانی کے بارے میں انسان کو علم ہے، انسان جانتا ہے کہ یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، ہائیڈروجن کا اور آکسیجن کا، اس نسبت کے ساتھ یہ دونوں چیزیں جمع ہوئی ہیں اور اس سے یہ پانی بنا ہے، اور یہ پانی جو ہے یہ کھاری ہے، یہ میٹھا ہے، یا فلٹرائز کیا ہوا ہے، اس کو اس کی فلٹریشن ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آدمی جانتا ہے۔ یہ پانی کے بارے میں علم ہے، انسان کے بارے میں علم ہے، چیزوں کو جو یہ موبائل ہے اس کے بارے میں علم ہے، یہ ان چیزوں کا علم ہے۔ لیکن جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور جو اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، جو علم اس کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، جو اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو العلم سب سے اونچا علم ہے، وہ سب سے اونچا علم ہے۔ العلم وہو معرفت اللہ و معرفت نبی، اور اللہ کے بعد پھر اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد بعدد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، سب سے اونچا مقام اللہ رب العزت کا، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے انبیاء وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، آدم و من دونہ تحت لوائی یوم القیامہ، آدم اور ان کے بعد آنے والے سارے نبی قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، انا سید ولد آدم ولا فخر، اور میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، صرف اظہار حقیقت کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد ہے، اللہ کے بعد ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، عبدہ و رسول۔ معرفت اللہ و معرفت النبی، اور معرفت کا معنی یہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے معرفت کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ معرفت وہ چیز ہوتی ہے جس سے یہ مسبوق بالجہل ہوتا ہے، یعنی پہلے نہیں پتا تھا اب پہچان ہوئی۔ میں کہتا ہوں دیکھا، پہچانا، نہیں پہچانا، ہاں اب میں نے پہچان لیا، پہلے نہیں علم تھا اب جان لیا، یہ مسبوق بالجہل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے لیے علم ہے، اس کے لیے معرفت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو چیز کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے، اور جب پیدا کیا تب بھی جانتا ہے، جب ختم ہو جائے گی تب بھی جانتا ہے۔
اور جو پیدا نہیں ہوئی اس نے پیدا ہو کر کیسا ہونا تھا وہ تو یہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ علم۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے معرفت کا لفظ بولا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، پہلے نہیں جانتے تھے، اب معرفت ہوئی۔ اور حدیث میں آتا ہے انا اعلمکم باللہ وانا اعرفکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ تو معرفت اللہ، اللہ کی معرفت، کیونکہ انسان جب بچپن میں ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک احساس تو ہوتا ہے کہ میرا کو پیدا کرنے والا ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو اس کائنات کی سب سے بڑی ہے، جو کسی کا محتاج نہیں اور ہم سارے اس کے محتاج ہیں۔ یہ انسان کا فطری شعور ہے جو انسان کے نہاد کے اندر اور انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے کہ انسان یہ جانتا ہے کہ میرا کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن وہ ذات، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کے نام کیسے ہیں، اس کو پکارنا کیسے ہے، اس کو راضی کیسے کرنا ہے، اس کے سامنے کس طرح بندگی کا اظہار کرنا ہے، یہ چیزیں انسان نہیں جانتا، یہ اللہ کے بتانے سے ہی معلوم ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت یعنی اللہ کے بارے میں صحیح پہچان حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی ضروری ہے۔ ایک تو یہ پہچان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان ہے اور عرب کے علاقے میں پیدا ہوئے، یہ ضروری ہے، اس کی بھی پہچان ہونی چاہیے۔ لیکن نبی کیا ہوتا ہے، نبی کی شان کیا ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کیا تھے، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے آداب کیا تھے، یہ ساری چیزیں نبی کی پہچان، اللہ کے نبی جن کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اس کی پوری پہچان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلی معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و معرفت دین الاسلام بالادلہ، اور دین اسلام جو انسان کا شرف ہے، جو انسان کا اصل امتیاز ہے کہ یہ اس دین کا پیروکار اور اس دین کا پابند بن جائے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اور پسند فرمایا ہے کہ تیری زندگی اس دین کے مطابق ہونی چاہیے، اس دین کو پہچاننا۔ لیکن کیسے؟ بالادلہ، دلیل کے ساتھ۔ دلیل کی جمع ادلہ ہوتی ہے، اور دلیل کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کو مطلوب تک پہنچا دے۔ الموصل الی المطلوب هو الدلیل، جو انسان کو مطلب تک پہنچا دے اس کو دلیل کہا جاتا ہے۔ دلیل ہم رہنما کو کہتے ہیں، اور دلیل کہتے ہیں جو کسی چیز کو ثابت کرنے والی ہو، جس سے کسی چیز کا تحقق ہو جائے، یعنی جو کسی چیز کی دلیل ہوتی ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز برحق ہے، یہ جب بات اس بات پر دلالت کر رہی ہے اس کو دلیل کہا جاتا ہے۔ جیسا کسی حقیقت کی کوئی دلیل ہوتی ہے، جس طرح کسی دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، اسی طرح کسی کے مطالبے کی کوئی دلیل ہوتی ہے کہ میرا یہ مطالبہ ہے اور میری یہ دلیل ہے، تو دلائل کے ساتھ۔ اور دین کے دلائل جو ہیں، دین کے دلائل کچھ تو وہ ہیں جو نقلی دلائل، اس لیے کہ دین نقل کے اوپر قائم ہے، یہ نقل ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل لے کے آئے ہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو دین کے دلائل جو ہیں وہ نقلی ہیں، لیکن اس دین کا یہ امتیاز ہے کہ صرف نقلی دلائل نہیں ہے، اس کے اندر عقلی دلائل بھی ہیں، یعنی انسان اگر سوچے، غور فکر سے کام لے، عقل و شعور سے کام لے، تو اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر ایسی حکمتیں رکھی ہوئی ہیں کہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کا سچا دین ہے۔ شعور اور عقل، فکر اور فہم اور تفقہ، ان چیزوں کو استعمال کر کے انسان عقلی طور پر بھی دین کو جان سکتا ہے کہ دین کیا ہے، لیکن وحی کے بغیر اور نقل کے بغیر دین ثابت نہیں ہوتا۔ دین ثابت عقل سے نہیں ہوگا۔ آپ کی عقل میں ایک چیز آتی ہے کہ یہ دین ہونا چاہیے، یہ حکم ہونا چاہیے، لیکن عقل کے ساتھ دین ثابت نہیں ہوتا۔ دین ثابت ہوتا ہے نقل کے ساتھ، اللہ کے فرمان کے ساتھ، اللہ کے رسول کے فرمان کے ساتھ۔ نقل کے ساتھ دین ثابت ہوتا ہے، عقل کے ساتھ دین ثابت نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے عقل سے دین کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے انہیں ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے، اور جو کچھ انہوں نے پیش کیا ہے یقین جانیے انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ ہیں یہ لوگ اور اس طرح کی باتیں، یہ لوگ اور اس طرح کی باتیں، بات دوسری طرف نکل جائے گی، اس لیے میں ادھر نہیں جاتا۔ تو معرفت الدین الاسلامی بالادلہ، اور دین کہتے ہیں اس طرز زندگی کو جس کو انسان اپنی زندگی کا نظام اور اپنی زندگی کا دستور بنا کر اس کے مطابق چلے، اس کے مطابق سارا کچھ کرے،
یہ دین ہے، دین ہے۔ دین کا اصل معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے نیاز مند اور خضوع کا پیکر بن کے اس کا فرما بردار بن جائے، اس کا فرما بردار بن جائے، اور پھر اس کا فرما بردار بن کے یہ توقع بھی رکھے کہ وہ مجھے نوازے گا، اگر میں نے اس کی فرما برداری کی تو مجھے اس کا صلہ دے گا، اور اگر نافرمانی کی تو سزا بھی ملے گی۔ وہ دین ہوتا ہے۔ تو دین اسلام، جو اسلام فرما برداری کا دین ہے، اس کو پہچاننا دلائل کے ساتھ، جو اس کے عقلی اور نقلی دلائل ہیں ان کو سب نے رکھ کر اس دین کی پہچان رکھنا، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں جاننا چاہیے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ تو علم کا مسئلہ ہے۔ العلم وهو معرفۃ اللہ و معرفۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و معرفۃ الدین الاسلامی بالادلہ۔ المسئلۃ الثانیہ، دوسرا محتم بالشان جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو علم ہے اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ العمل بھی، اس لیے کہ علم کا ثمر جو ہے وہ عمل ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو علم جو ہے یہ انسان کے لیے حجت نہیں بلکہ انسان کے خلاف حجت بن جاتا ہے۔ اس لیے دین پر عمل کرنا ضروری ہے، اس علم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے الدعوۃ الیہ، کہ جو علم ہمیں ملا ہے اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اسے اپنے پاس نہیں رکھنا، اس کی دعوت دینی ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے، پھیلانا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا ہے۔ یہ گھر پہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ اپنے پاس سنبھالنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی دعوت دینی ہے۔ دعوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا، مائل کرنا، لوگوں کو اس کی طرف لے کے آنا۔ الدعوۃ الیہ۔ المسئلۃ الرابعۃ الصبر علی الاذی فیہ۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ راستہ، علم کا راستہ علم حاصل کرنے کے لیے، اور عمل کا راستہ اس علم پر عمل کرنے کے لیے، اور پھر اس کی دعوت دینے کے لیے، یہ راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ تحسین و آفرین کا راستہ نہیں ہے، یہ بڑا کٹھن راستہ ہے۔ نفس کے ساتھ بھی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، دل نہیں چاہتا لیکن اس کو زیر کر کے علم سیکھنا پڑتا ہے، پھر عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا، اسے دبا کے عمل پہ لگانا پڑتا ہے، پھر لوگوں کو بلانا ہے اس کی طرف، لوگوں کو دعوت دینا۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کا استقبال کریں گے اور لوگ کہیں گے جی واہ واہ کیا کہنے، بلکہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لوگ آپ کو نکو بنائیں گے، لوگ آپ کی توہین کریں گے، آپ کا ٹھٹھا اڑائیں گے، آپ کی کھلی اڑائیں گے۔ تو آپ نے پھر اس موقع پر صبر کرنا ہے، یہ راستہ چھوڑنا نہیں ہے، یہ راستہ ترک نہیں کرنا، یہ راستہ اختیار کیے رکھنا ہے، اسی پہ جینا ہے، اسی پہ رہنا ہے۔ اب شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اسلوب ہے کہ جو بات کرتے ہیں کہتے ہیں اس کی دلیل ہے، ہم بے دلیل بات نہیں کرتے۔ اور یہ الحمدللہ ہمارا جو حلقہ ہے اہل السنہ والجماعہ، حقیقی اہل السنہ والجماعہ، وہ کون ہے؟ اہل الحدیث والفقہ، جو حدیث اور فقہ دونوں کے جامع ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنے لیے فقہ کا اختصاص کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اہل الفقہ ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ اور ہم الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ بھی ہیں، کیونکہ سنت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین اور صحابہ اور تابعین کی سنت ہے، اور اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یہی لوگ جو اہل توحید و سنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کثر اللہ سوادہم، ان کی تعداد بڑھائے اور سب کو ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ الجماعہ بھی ہیں اور اہل السنہ والجماعہ بھی ہیں، اس لیے کہ الجماعہ سے مراد وہ جماعت ہے جس کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کی جماعت، یہ اس جماعت کے افراد ہیں۔ یہ اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی آج ہم وہی کریں جو صحابہ نے کیا۔ تو یہ اہل السنہ والجماعہ کی جو جماعت ہے، یہ الحمدللہ یہ اہل الحدیث والفقہ بھی ہیں، یہ اہل السنہ والجماعہ بھی ہیں، اور یہ اہل التوحید والسنہ بھی ہیں۔ یہ نام ہیں مختلف حیثیتوں سے، باقی اصل بات یہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ صاحب ایمان ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں صاحب احسان بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں الابرار، المتقون، المحسنون، المومنون، المسلمون، یہ اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اوصاف کا ہمیں مصداق بنا دے اور ان اوصاف سے اللہ تعالیٰ ہمیں متصف فرما دے۔ تو یہ دلیل جو ہے وہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، بے دلیل بات مانتے بھی نہیں اور بے دلیل بات قبول بھی نہیں کرتے، اور جب کوئی بات کرتا ہے تو اس سے بڑی تکریم کے ساتھ سوال کر لیتے ہیں، جی اس کی دلیل بتائیں۔ کہتا تو کون ہے؟ تو ابھی تو نہیں ہے گا، تو کیا کرنا پہ ہے؟ دلیل پوچھنا پہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ بات دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو جائے تو اس کی دلیل کی ضرورت نہیں کہ وہ خود دلیل ہیں، وہ سند ہیں،
جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا رسول جو دیتا ہے لے لو. اور اللہ رب العزت سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ مالک ہے، ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں. وہ شہنشاہ ہے، اس کا حق کا حکم دینا. الا لہ الخلق والامر، پیدا اس نے کیا ہے اور امر دینا، آرڈر دینا، کسی چیز کا حکم دینا، یہ اس کا حق ہے. ہم اس کے بندے ہیں، ہمارا کام ہے ماننا. سمعنا واطعنا. تو دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو دلیل اس کی شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیش کی ہے وہ سورۃ العصر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، قرآن مجید میں جو قسم ہوتی ہے یہ ایک تو اس چیز کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ چیز بڑی عظیم الشان ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک شہادت کا پہلو ہوتا ہے. وہ ایک گواہ اور دلیل ہوتی ہے اس دعوے کے اوپر جو اس قسم کے بعد بطور مقسم علیہ کے آ رہا ہوتا ہے، جس پر قسم کھائی گئی ہے، اس کے لیے وہ دلیل اور اس کے لیے وہ گواہی ہوتی ہے. تو والعصر، زمانہ یہ اللہ رب العزت کا ایک شاکار مخلوق ہے. دن ہے، رات ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، بدل رہا ہے. اللہ اس کا خالق ہے، اللہ کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور ہے، اور اللہ رب العزت اس کو چلا رہے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے، کسی کا اس پہ کنٹرول نہیں ہے. میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، میں چاہوں روک لوں نہیں روک سکتا، گزر رہا ہے، جا رہا ہے. یہ ایک عظیم چیز بھی ہے اور یہ گواہ بھی ہے، گواہی دے رہا ہے. پچھلی ماضی دیکھ لیں اور حال دیکھ لیں، یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے. کس چیز کے اوپر گواہی دے رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے یہ خسارے میں ہے. انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. انسان، اللہ اکبر، فائدے میں نہیں ہے، نقصان میں ہے. انسان فائدے میں نہیں، انسان خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر. اور اس کا معنی یہ ہے کہ سب کے سب انسان، الانسان لفظ مفرد ہے انسان، اور پھر اس کے اوپر الف لام آ گیا تو یہ استغراق کا، عموم کا معنی دیتا ہے، شمول کا معنی دیتا ہے. سارے کے سارے انسان. ان الانسان یعنی انسان کی جنس، نوع انسانی، سب کی سب، مرد عورتیں، بادشاہ سے لے کر ادنا انسان تک، سب کے سب گھاٹے میں ہیں، سب کے سب خسارے میں ہیں، سب کے سب نقصان اٹھا رہے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیسے نقصان اٹھا رہے ہیں؟ یعنی اللہ اکبر، یہ جو کام بتائے گئے ہیں، ایمان اور عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ چار کام جن میں ہیں وہ نفع میں ہیں، اور یہ چار کام جن میں نہیں ہیں وہ نقصان میں ہیں. وہ کچھ بھی، کتنی دولت ہو، کتنا سرمایہ ہو، کتنا سٹیٹس ہو، کوئی ان کی حیثیت ہو معاشرے میں، کتنے ان کے فارم ہوں، کتنے ان کے بزنس امپائرز ہوں، جو کچھ بھی ہو، اس سب کچھ کے باوجود وہ گھاٹے اور نقصان میں ہیں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا، یہ بات جو ہے یہ میں نے نہیں کہی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اور اللہ رب العزت کی بات حق ہے، اور اللہ رب العزت کی بات حقیقت ہے. میری بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو میرے فہم و شعور کا نقص ہے. مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ گھاٹے میں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ گھاٹے میں ہے. تو مجھے اللہ کی بات پہ یقین بھی کرنا چاہیے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ آنکھیں بند ہونے کی بات ہے. انسان کو فوراً پتہ چل جائے گا، ادھر آنکھیں بند ہوں گی اور ادھر فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، سارے پردے ہٹ گئے، آج تیری نظر تیز ہو گئی، ساری حقیقتیں تیرے سامنے واضح ہو گئی، اور تمہیں پتہ چل گیا کہ میں نے کھویا کیا ہے، میں نے پایا کیا ہے. جو میری زندگی تھی میں کھو کے آ گیا، گنوا کے آ گیا. کن چیزوں میں؟ اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. اس وقت پتہ چلے گا کہ میں گھاٹے میں، جو میں نے کمایا تھا وہ تو وہی رہ گیا. اب وہاں دوسرے مالک بن کے کھڑے ہو گیا، میں خالی ہاتھ آ گیا، اور جو میری زندگی تھی اس میں اس زندگی کے لیے بنا کے کچھ نہیں لایا. یہ اس وقت انسان کو پتہ چلے گا. اب یہ غیبی حقیقت ہے اور یہ ہر ایک کے سامنے آنے والی ہے. اللہ رب العزت کرے کہ ہم خسارہ پانے والوں میں نہیں بلکہ نفع اٹھانے والوں میں. اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں، صرف وہ لوگ اس خسارے سے بچے ہوئے ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لائے. ایمان کی بات آگے آئے گی. ایمان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی تصدیق کرنا، اس کو سچ ماننا اور اس پہ یقین رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہونا. یہ ایمان ہے. التصدیق اور التسلیم اور الاذعان، یعنی ایک چیز کو قبول کر لینا اور اس کی تصدیق کر کے اس کو مان لینا، قبول کر لینا
اور پھر اس کے مطابق یقین اور عزم کر لینا، عمل کرنے کا عزم کر لینا۔ تو ایمان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی ایمان یہ دل کا عمل ہے، دل سے ایمان لایا جاتا ہے، دل سے ایمان لایا جاتا ہے۔ لم تؤمن قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آیا، یہ قلبی عمل ہے۔ اور عملوا الصالحات، پھر زبان سے اور بدن سے نیک اعمال کیے۔ وتواصوا بالحق، اور وہ حق جو اللہ نے اتارا ہے، لقد جاءک الحق من ربک، یہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ حق ہے جو تیرے پاس پہنچا ہے۔ اس حق کی تلقین کرنا، تواسی کا معنی ہوتا ہے میں تجھے کہوں کہ تو لے لے، تو مجھے کہے کہ میں لے لے، یعنی جو میرے پاس نہیں ہے وہ میں آپ سے لے لوں، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ مجھ سے لے لیں، اور جو حق آپ کو معلوم ہو گیا میں اسے قبول کر لوں، جو مجھے معلوم ہے آپ اسے قبول کر لیں۔ یہ نہیں کہ یہ فلاں کہہ رہا ہے اس لیے میں نے نہیں اس کو ماننا، نہیں، حق جدھر سے بھی آئے، جو بھی کہے، صرف حق ہونا چاہیے، اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت میں لکھا ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنا، اس لیے کہ یہ راستہ ایسا ہے جو مشکلات میں گرا ہوا ہے۔ دین کا علم سیکھنا بھی مشکل، دین پر عمل کرنا بھی اس سے مشکل، اور دین کی دعوت دینا اس سے مشکل، اور دین پہ استقامت اختیار کرنا، ساری زندگی اس کے اوپر جمے رہنا، یہ اللہ اکبر صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل یاسر، حضرت عمار اور ان کی والدہ سمیہ اور ان کے والد یاسر ان کے پاس سے گزرے، اور ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، ان کو اذیتیں دی جا رہی تھی، اظہار ثانی ہو رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا اصبروا یا آل یاسر، آل یاسر صبر کرنا، دین پہ ڈٹے رہنا، ان موعدکم الجنہ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کے بارے میں، دین کی معرفت، دین پر عمل اور دین کی دعوت کے بارے میں اگر اس صورت کے علاوہ اور کوئی صورت نازل نہ ہوتی اور کوئی آیتیں نہ آتی تو یہی کافی تھی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ پورے دین کے لیے یہ صورت کافی تھی، اس لیے کہ اس میں تو دین کی تفصیلات نہیں، دین کی تفصیلات تو دوسری صورتوں میں ہیں۔ سورہ برات میں دین کی تفصیلات ہے، سورۃ النور میں ہے، سورۃ الاحزاب میں ہے، سورۃ البقرہ میں ہے، سورۃ آل عمران میں ہے، یہ ساری تفصیلات سورۃ النساء میں ہیں، یہ تفصیلات ضروری ہیں۔ اصل دین کی معرفت اور دین کی پہچان اور دین پر عمل اور دین کی دعوت کے حوالے سے یہ صورت کافی تھی، لکفتہم، تو یہ صورت کافی ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ لو انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا ہذہ سورہ فی ھذا الباب، دین کے معرفت اور دین کی پہچان اور دین پر عمل اور دین کی دعوت اور دین پر صبر کے بارے میں یہ صورت کافی وافی صورت ہے۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی باب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، بیان ہے اس چیز کا کہ بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ باب العلم قبل القول والعمل، اس طرح پڑھنا بھی صحیح ہوتا ہے، اور باب فیہ العلم قبل القول والعمل، یعنی یہ باب ہے، یہ ایسا مبحث ہے، یہ ایسا مدخل ہے جس سے آپ داخل ہوں گے اور آپ کو معلوم کیا ہوگا، آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اس میں بیان کیا گیا ہے العلم قبل القول والعمل، کہ علم حاصل کرنا بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل ذکر فرمائی، اور وہ کیا، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، تو قول بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے اللہ نے یہ کہا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ نہیں کہا، بلکہ کہا ہے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، اور لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو پھر ہی صحیح معنوں میں انسان کی توحید جو ہے وہ پختہ ہوتی ہے اور انسان کی توحید متحقق ہوتی ہے، وگرنہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ تو کہہ لیتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کی اپنے عمل کے ساتھ اور اپنے قول کے ساتھ نفی کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس نے جھوٹے معبود بنائے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ معبودوں والا معاملہ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا حق انہیں دے رہا ہوتا ہے اور انہیں اللہ کا شریک بنا رہا ہوتا ہے، اور منہ سے کہہ رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ جہالت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا نہیں، یقین کے ساتھ کہے، صدق کے ساتھ کہے، اور صحیح معرفت کے ساتھ، علم کے ساتھ کہے، اور اس کے لیے لا الہ الا اللہ کی شروط پر وہ بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان کے دین کے اور ان کے ساتھی علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو خیر یہ تو طریقہ ہے اس کتاب کے پڑھنے کا،
جس کی تھوڑی سی جھلک جو ہے آپ نے دیکھی، لیکن اس کے لیے تو 2 دن کے 4 گھنٹے جو ہیں یہ کفایت نہیں کرتے، اس کے لیے تو لمبا وقت چاہیے۔ اس لیے یہ جو سبق ہوا ہے یہ تو اتنا ہوا اس انداز میں صرف آپ کو متعارف کروانے کے لیے۔ اب باقی جو ہے ہم صرف پڑھتے جائیں گے اور ترجمہ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ دلیل کو ذکر کرتے جائیں گے تاکہ اس کتاب کو ہم تبرکاً ختم کر سکیں۔ یہ اس کی قرأت ہوگی اور تھوڑی سی تفہیم ہوگی، اور کچھ اشکال والی بات ہوئی تو اس پر انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی۔ تفصیلی گفتگو جو ہے اس کے لیے تو سچی بات ہے کہ یہ کتاب ہم جب پڑھاتے ہیں شاگردوں کو تو مہینے لگتے ہیں، تو چلو اگر اس طرح کا بھی پروگرام ہو تو ہفتہ 10 دن اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ بہرحال بہت اچھا ہوا کہ یہ اہتمام کیا گیا اور ایک ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد ماشاءاللہ نوجوانوں کی اور ماشاءاللہ اہل خیر کی جمع ہوئی۔ تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن۔ اعلم رحمک اللہ، یہ بار بار دعائیں دینا عربوں کا آج بھی اسلوب ہے۔ بارک اللہ فیک، حفظک اللہ، رعاک اللہ، بیض اللہ وجہک، نور اللہ قلبک، اس طرح کی دعائیں دینا یہ ان کا طریقہ ہے اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ ہم لوگ تو اس بارے میں تھوڑے سے بخیل واقع ہوئے ہیں، دعائیں کم دیتے ہیں لیکن زیادہ دینی چاہیے۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم رحمک اللہ، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ آپ پر رحمت فرمائے، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ یہ 3 مسائل اچھی طرح سیکھے، سمجھے، جانے اور ان پر عمل کرے۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اور مسئلے سے مراد میں نے بتایا محتم بالشان امر، یعنی ایسا معاملہ جس کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے۔ وہ سب سے پہلی بات یہ ہے ان اللہ خلقنا و رزقنا، ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ ورزقنا، اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ رزق دینے والا ہے۔ ولم یترکنا حملا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بے لگام اور خود مختار بنا کر نہیں چھوڑا کہ جو چاہو کرو۔ حمل کا معنی ہوتا ہے جانور کی لگام بھی نہ ہو اور اس کے پاؤں میں وہ کوئی باندھنے والی چیز بھی نہ چیز بھی ڈالی نہ گئی ہو، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، جدھر منہ آئے چلا جائے، جدھر رخ ہو ادھر کا رخ کر کے جہاں مرضی نکل جائے، اس کو کہتے ہیں تارکہ حملاً، یعنی اس کو بے لگام اور بے قید چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ہی بے قید نہیں چھوڑا، لم یترکنا حملاً بل ارسل الینا رسولا، اللہ رب العزت نے ہماری طرف رسول بھیجے ہیں۔ فمن اطاعہ دخل الجنہ، اس رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصاہ دخل النار، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی الا من ابا، جو جنت میں جانے سے انکار کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت سے منہ پھیرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی نافرمانی جہنم میں لے کے جانے والی ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری طرف رسول بھیجا، فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اللہ نے سورۃ المزمل میں فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا جو آپ کے سامنے دین کی گواہی دینے والا ہے، قول کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی، گواہیاں دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، قول کے ساتھ بھی پہنچا دیا اور عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ شاہدن علیکم، تمہارے اوپر دین کا گواہ بن کے آیا ہے، قول اور عمل کے ساتھ گواہی دے رہا ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ یہ سورۃ المزمل کی آیت ہے، اور سورۃ المزمل ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے تیسری چوتھی صورت ہے جو نازل ہوئی تھی۔ اور فعصا فرعون الرسول، تو رسول جو فرعون کی طرف آئے تھے وہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ انا رسول ربک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون نے کہا کہ ہم تیرے رب کے رسول، نمائندے، فرستادہ، اس کے بھیجے ہوئے سفیر بن کے آئے ہیں تیری طرف۔ انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ تو اس نے ان کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا اور ان کو تانے دینے شروع کر دیے اور ان کے ساتھ
مخاصمت شروع کر دی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فعصا فرعون الرسول، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا اسی طرح تمہاری طرف رسول بھیجا ہے، اور فرعون نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اچھا یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیں. تورات موسیٰ علیہ السلام کو کب ملی؟ جب ہجرت کر کے بیت المقدس کی طرف ہجرت کر کے صحرائے سینا میں چلے گئے، تب تورات ملی. صحرائے سینا میں اللہ کی ملاقات کے لیے گئے اور تورات لے کے آئے. تو جب فرعون کے پاس تھے اس وقت کتاب تو ان کے پاس کوئی نہیں تھی، تو جب وحی آتی تھی وہ کیا تھی؟ حدیث اور سنت. تو فرعون نے کس وحی کا انکار کیا؟ حدیث اور سنت کا انکار کیا. یہ حدیث اور سنت کا انکار اس کو تباہی اور بربادی کی طرف لے گیا. فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، تو پھر ہم نے اسے بڑی شدید، وبیل کا معنی ہوتا ہے بڑی سخت اور بڑی زبردست پکڑ کے اندر گرفتار کر کے نشان عبرت بنا دیا. اللہ رب العزت نشان مٹا دیا. ان کی بادشاہت بھی گئی، وزارتیں بھی گئی، فوج بھی گئی، سارے جرنیل بھی گئے، پولیس بھی گئی، اس کے جتنے شعبے تھے سب کے سب دریا کے اندر غرق ہو کے ختم ہو گئے. اللہ رب العزت نے ان کا سب کچھ ختم کر کے اور ان کا وجود بھی ختم کر دیا. دریا برد ہو گئے. اللہ رب العزت نے اور لوگوں کو ان کا جانشین بنا دیا. اور اسنا قوما آخرین، دوسرے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ان کی بادشاہت اور ان کا سارا ساز و سامان دوسرے لوگوں کو دیا. تو رسول کی نافرمانی کی بڑی سنگین سزا ہے. ثانیہ، دوسرا مسئلہ جو محتم بشان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا پہلی بات، اور ہمیں رسول بھیج کر ہمیں بتایا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ احد فی عبادتہ. اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حق کسی کو دیا جائے یا اللہ رب العزت کے مقام اور مرتبے کو کسی اور کو بٹھا دیا جائے. یہ تو اللہ کی ذات کو چیلنج ہے. اللہ کا مقام کسی اور کو دے دے، اللہ کا حق کسی اور کو دے دے. یہ بات اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. یہ ایسا جرم ہے توبہ کے بغیر اللہ رب العزت نے اسے معاف نہیں کرنا. ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ احد فی عبادتہ. اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کے ساتھ ساجی اور شریک بنایا جائے. عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کے لیے اپنی عاجزی، بندگی، نیاز مندی، فروتنی، عجز و نیاز اور انکساری کا اظہار کرنا. یہ چیزیں اللہ کے لیے ہیں. یہ بندوں کے لیے کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے، اس کو حاجت روا سمجھ کر، اس کو مشکل گزار سمجھ کر، تو یہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک بنانے کا عمل ہے. اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک بنایا جائے اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. لا ملک مقرب، نہ کوئی فرشتہ، ولا نبی مرسل، نہ کوئی فرستادہ رسول، ولا نبی مرسل. والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی ہر بات کے ساتھ دلیل ہے قرآن سے یا حدیث سے. اللہ یہ ہے علم، یہ ہے علم. اور یہ بڑے بڑے لمبے بیان اور بڑے بڑے لمبے فلسفے اور بڑی بڑی لمبی جو ہے نا اسپیچ، تقریریں یہ ہوتی ہیں، اور قرآن اور حدیث کی بات ہی نہیں ہوتی. یہ فلسفہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. دین کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دین کیا ہے؟ العلم قال اللہ قال رسول. اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو دلیل ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجد کی جمع مساجد ہے، سجدہ گاہ. سجدہ گاہیں اصل میں یہ اللہ کے لیے بنتی ہیں کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے، اور یہ سجدہ گاہیں جن میں اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ. اور مساجد جن جوڑوں پہ انسان سجدہ کرتا ہے، یہ ماتھا، یہ ناک، یہ ہاتھ، یہ گھٹنے، یہ پاؤں کی انگلیاں، جو انسان زمین پر لا کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے. اور سجدہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے. للہ فسجدوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو. اللہ کے لیے سجدہ کرنا، یہ سجدے کے اعضاء بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے ساتھ اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہیے. اور یہ مسجدیں بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مختص کی ہوئی ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احد. اور دعا جو ہے یہ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرو. اور الثالثہ، تیسرا مسئلہ یہ ہے ان من اطاع الرسول ووحد اللہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی توحید مانتا ہے، لا یجوز لہ، پھر ایسے شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے موالات من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کرے، دلی دوستی، دل میں محبت رکھے، دلی لگاؤ رکھے، قلبی جھکاؤ رکھے اس شخص کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے.
حادہ کا معنی ہوتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس طرف ہے اور وہ اس طرف چلا گیا، یعنی مخالف سائڈ پہ چلا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، اگرچہ وہ انتہائی قریبی ہو پھر بھی وہ اس سے دوستی نہیں کرتا۔ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تعالیٰ، اب یہ یعنی اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، اس کی پہچان، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور پھر اللہ کی معرفت اور اللہ کی توحید کی معرفت کے بعد پھر یہ ہے کہ جو اللہ کی توحید کو ماننے والے نہیں ہیں ان سے دلی پیار نہیں ہونا چاہیے، ان سے دلی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل میں ان کے خلاف نفرت ہونی چاہیے اور کراہت ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توحید کی سمجھ دے دے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ پیار اس لیے نہیں ہے کہ انسان ان سے متاثر نہ ہو جائے، خیر خواہی اس لیے کہ دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو دلیل ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ایسے لوگ نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو پیار کرتے ہوں ان سے جو دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے، ولو کانوا آباءہم و ابناءہم، اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں یا ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، یا ان کے خاندان کے لوگ کیوں نہ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا، یہ پکے مومن ہیں۔ ایمان کی تثبیت کے لیے اور ایمان کی تحقیق کے لیے یہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا اور اللہ کے دوستوں سے محبت رکھنا یہ ضروری ہے۔ اوثقوا الایمان، ایمان کی سب سے مضبوط کڑا اور ایمان کا سب سے مضبوط سہارا جو ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے، وہ ہے الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا۔ تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ وأیدہم بروح منہ، اور اللہ رب العزت اپنی طرف سے روحانی قوت کے ساتھ ان کو تائید دیتے ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سپورٹ کرتے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، روح جو ہے یہ غیبی طاقت کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور انسان کے اندر عجیب زندگی اور عجیب توانائی اور عجیب ولولہ اور عجیب جو ہے وہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ لوگ ہیں اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یہاں میں ایک نقطے کی بات بتا دوں، یہ آیت جو نازل ہوئی، اس آیت کا مصداق حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ابو عبیدہ عامر ابن عبداللہ الجراح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ جنگ بدر میں ان کا والد کافروں کی طرف سے آیا، عبداللہ نام تھا، کافروں کی طرف سے آیا، اور ابو عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا باپ ان کی تلاش میں تھا کہ مجھے یہ ملے اور میں اس کو تلوار سے اس کا سر اتار دوں، اور ان کے سامنے ان کا والد تھا اور وہ پہلو بچتے تھے کہ میرے ہاتھ سے اس کو نقصان نہ پہنچے، اور دل میں یہ تمنا تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ہی دے دے، لیکن وہ بار بار جو ہے نا ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے سامنے آتا تھا، تو آخر کار پھر انہوں نے تلوار اٹھائی اور باپ کا سر اتار دیا۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ والد جو ہے وہ دوسرے عقیدے پر اور آپ جو ہے نا اس چیز کو سامنے رکھ کے اس کے لیے تیار ہو جائے، نہیں، وہ جو معاملہ تھا وہ تو اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ بے خبر ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ بے خبر ہیں، بے علم ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے انسان ٹھیک ہے دشمنی بھی رکھنی ہے، لیکن ان کے کفر سے، ان کے شرک سے، ان کی بدعات سے، لیکن ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا ہے کہ وہ قریب ہو سکیں اور وہ اس راستے کی طرف آ سکیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر حقیقی ایمان پیدا کر دیں۔ تو ابھی تو ہم تھوڑا ہی پڑھ سکے ہیں، اور پتہ نہیں اب سلسلہ جو ہے نا وہ مغرب کے بعد بھی ہے یا صرف مغرب تک ہے؟ مغرب کے بعد بھی ہے، چلیے ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ العزیز وضو کے لیے وقفہ ہے،
اور انشاءاللہ العزیز پھر حضور کے لیے تیاری کر لیں نماز کے لیے، مغرب کی نماز کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز اس سے آگے بڑھیں گے.